جائے گا تو اللہ رب العزت اس پر 99 सांप मुसल्लत करेगा। उसमें से एक सांप की ताकत का आलम ये है, एक सांप की कुव्वत का आलम ये है, अगर वो सांप किसी पहाड़ पे डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, और वो सांप अगर दुनिया में फुनकार दे तो उसकी फुनकार की गर्मी की वजह से सारी दुनिया के इंसान मर जाए। एक सांप की ताकत का ये आलम है कि उसकी फुनकार से सारी दुनिया के इंसान मर जाएंगे। इस तरह ताकत वाले 99 सांप अल्लाह बेनमाजी औरतें और बेनमाजी मर्दों की कब्रों पर मुसल्लत करेगा। अल्लाह अकबर। आइए मैं तुम्हें बताऊं, मेरे आका मुस्तफा जान रहमत गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसका नाम वादी लमलम है, और उस वादी लमलम के अंदर ऊंटों की तरह मोटे मोटे बिच्छू है, और उनकी लंबाई 1 महीने की मुसाफत के बराबर है। यानी 1 महीने की लंबाई में जितनी देर तक की आप घोड़ा दौड़ा सकते हैं, महीने भर तक के जितना घोड़ा दौड़ा सकते हैं, उतने लंबे लंबे जहन्नम में वादी लमलम में बिच्छू है। और अल्लाह अकबर, जब वो किसी को डंक मारेंगे तो 70 साल तक के वो जहर उनका उसके जिस्म में जोश मारता रहेगा, और उसके बाद उसका गोश्त तो भुन जाएगा, उसका गोश्त तो गल जाएगा। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान आका, ये तो बताएं वादी लमलम में कौन दाखिल होगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मर्द और औरतें नमाजें तर्क करते हैं उनको वादी लमलम में दाखिल किया जाएगा। मेरी बहनों जरा सोचो तो सही, अगर आपके पास नहाने के लिए वक्त है, कपड़े धुलने के लिए वक्त है, खाने पीने के लिए वक्त है, खाना बनाने के लिए वक्त है, सहेलियों के साथ बैठने के लिए वक्त है, तो तुम्हारे पास अल्लाह के लिए वक्त क्यों नहीं है? क्या 20 मिनट का टाइम एक औरत नमाज के लिए नहीं निकाल सकती? और बताओ तो सही, नमाज पढ़ने से जाता क्या है? नमाज में तो फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है मेरी बहनों। नमाज पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है, अल्लाह अकबर, चेहरे मुनव्वर होते हैं, चेहरे रोशन होते हैं। बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मतियों को पहचान लूंगा। सहाबे किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेशुमार लोगों की भीड़ में आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बताओ, अगर काले घोड़ों में सफेद रंग के घोड़े खड़े कर दिए जाए तो क्या उसका मालिक उन घोड़ों को न पहचानेगा? सहाबा करते, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, जरूर वो पहचान लेगा सफेद घोड़े वाला। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत की आज़ाए वजू, वो जो नमाज के लिए वजू करते थे वहां भी चमक रहे होंगे, मैं आज़ा की चमक की बुनियाद पर उनको पहचान लूंगा। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, जो आज़ाए वजू यानी वजू की बरकतें क़यामत में हमारे चेहरे को चमका सकती है, क्या वो वजू की बरकतें दुनिया में हमारे चेहरों को नहीं चमका सकते? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, जो लोग बेनमाजी हैं उनके घर में कभी बरकत नहीं हो सकती, इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह बेनमाजी के चेहरे से नूर छीनता है, उसकी उम्र को घटा देता है और उसकी रोजी से बरकत को उठा लेता है। और सुन लो, सिर्फ तन्हा नमाज न पढ़ना, अगर माँ नमाजी बन चुकी है वो अपनी बेटी को नमाजी बनाए, वो अपने बेटों को नमाजी बनाए, वो अपने शौहर को नमाज की तरगीब दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, नमाज के बगैर कोई अमल काबिले कबूल है ही नहीं, इसलिए नमाज की तरफ आओ। और ये नमाज क्या है? ये नमाज, अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज तमाम बुराइयों से और बेहयाइयों से रोक लेती है। आइए अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नमाज की कितनी पाबंद थी, 5 वक्त की नमाज तो अपनी जगह, उसके बाद सैयदा फातिमा रात की तारीकी में एक एक सजदे में पूरी रात गुजार देती है। अल्लाह अकबर। और कोई मुसीबत आए तो भी सैयदा फातिमा नमाज पढ़ती थी, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت عورت یا مرد کوئی مومن اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا. سجدے سے بڑھ کر کے کوئی عمل اللہ سے قریب کرنے والا، اتنی جلدی قریب کرنے والا ہے ہی نہیں. مجھے ایک روایت یاد آتی ہے. دیکھو، جب کوئی مصیبت آتی ہے خواتین تعویذ اور کنڈے والوں کے پاس جاتے ہیں. مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں. اگر کوئی تعویذ دیتا ہے پابند شرع ہے، جائیں. تعویذ میں اللہ نے اثر رکھا ہے، لیکن سر درد تو تعویذ، مصیبت تو تعویذ، یہ تو تعویذ، وہ تو وہ تعویذ، یہ سب چیزیں. آئیے، جب سیدہ فاطمہ الزہرا جن کے ناموں کی برکت سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام سیدنا آدم علیہ السلام لیں تو اللہ ان کی مصیبت کو دور فرما دے. یہ پنجتن کے نام، خلفائے راشدین کے نام، یعنی جن کے ناموں کو اللہ نے مشکل کشا بنایا. اور یہ بات میں اپنے عقیدت کے غلو کی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کو بتاؤں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی، اور جو لوگ فاطمہ سے محبت کریں گے ان پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی. بولو یہ نام کتنا مشکل کشا ہے، یہ نام کس قدر حاجت روا ہے کہ اگر فاطمہ الزہرا سے محبت ہو تو اللہ رب العزت جہنم کی آگ حرام کر دیں. لیکن اگر وہی سیدہ فاطمہ کبھی مشکل میں پڑ جائیں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ آئیے، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ نماز پڑھتی ہیں. بڑی مشہور روایت یاد آتی ہے. ایک مرتبہ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ باب مدینۃ العلم خیبر شکن فاتح خیبر سید الاولیاء سلطان الاولیاء خیبر سید الاولیاء سلطان الاولیاء مولود کعبہ فاتح باب ولایت خاتم ولایت مولائے کائنات سید الشہداء امام حسین کے والد. ایک مرتبہ چہرے پہ ملال آ گیا. کس کے چہرے پہ؟ علی کے چہرے پہ. چہرہ افسردہ ہے. گھر میں آ کر کے افسردگی کے ساتھ بیٹھ گئے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے سرتاج کی پریشانی دیکھی اور عرض کی، علی کچھ افسردہ ہو، کچھ پریشان سے ہو؟ مولائے کائنات نے کہا ہاں. اس سے پتا چلا ایک بیوی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو جب غمگین دیکھے تو اس کی خوشی کا سامان کرنے کی کوشش کرے. آج کل تو حال یہ ٹی وی سیریل فلمیں، عورتیں اتنی مصروف رہتی ہیں اس میں کہ انہیں شوہر اور کسی کی خوشی اور غم کا کوئی خیال بھی نہیں رہتا. اور جو عورتیں اپنے شوہر کی خوشی کا خیال نہ کریں وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. اس لیے اپنی فکر کو بدلو اور یہ سوچ کر دنیا میں زندگی گزارو کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا سے ضرور جانا ہے. اور یہ بھی نہ سوچو کہ جب بڑھاپا آئے گا تو پھر ہمیشہ چادر لپیٹ کے رہا کریں گے. آج عیش کر لو، آج بیوٹی پارلر میں کبھی جاؤ، آج کبھی مساج کرانے جاؤ، کندھے تک مہندی لگانے جاؤ. اس طریقے کے واہیات کام جو تم کر رہی ہو، قدرت اس سے غافل نہیں ہے، قدرت تمہیں دیکھ رہی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور سن لو، جو کچھ تم اپنی جوانیوں میں رنگ ریلیاں کر رہی ہو قدرت اسے دے رہی ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس کا
اعلان ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم صرف سفید چمڑی کو خوبصورتی سمجھتی ہو۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں عورتوں میں جب تک کہ 40 خوبیاں نہ ہو اس وقت تک کہ عورت خوبصورت کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ یہ تو پاگل دنیا ہے جو سفید چمڑی پر بھی کسی کو حسین اعظم کا خطاب دیتی ہے۔ لیکن اگر ماہرین کی تحقیقات اٹھا کر کے پڑھو تو پتا چلے کہ عورت میں جب تک کہ 40 خوبی نہ ہو اس وقت تک وہ حسین نہیں ہو سکتی۔ اور ایران کی ایک عورت، ایران کی ایک لڑکی جس کا نام شیرین تھا، اللہ نے اس میں حسن کی 39 خوبیاں پیدا کی تھی۔ لیکن یہ بات بھی میں تمہیں بتا دوں، ایران کی وہ حسین لڑکی جس کا نام شیرین ہے، آج بھی محبتوں کی کتابوں میں اس کا تذکرہ بہت شرح و بسط کے ساتھ ہے۔ شیرین اور فرحات کی داستان کتابوں میں موجود ہے، فلسفیوں نے، افسانہ نگاروں نے بڑا خیال کیا ہے، لیکن وہ 39 کے 40 چیزیں ہو تو خوبصورت ہو، اس میں 39 خوبیاں تھی۔ لیکن بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج بھی شیرین کی قبر کا نشان ڈھونڈو تو ملے کسی کو، لیکن اگر مل بھی جائے کوئی وہاں فاتحہ پڑھنے والا نہ رہے۔ لیکن تاریخ میں ہم ایک ایسی عورت کو بھی جانتے ہیں کہ شیرین کی طرح وہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا قد ناٹا ہے، اس کا رنگ پکا ہے، وہ سانولے کلر کی ہے، وہ جوانی میں بیوہ ہو چکی ہے، پیوندار کپڑے پہنتی ہے۔ گویا کہ دنیا دار انسان بظاہر اس کا حلیہ پڑھ لے تو خوبصورت کہنے کو تیار نہ رہے، لیکن عبادت کی بنیاد پر، خوف خدا کی بنیاد پر، عشق رسول کی بنیاد پر اس عورت کو یہ مقام ملا کہ وہ حج کو جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے، اور وہ کعبے کو دیکھ کر کہتی ہے، اے کعبے، میں تجھے دیکھنے نہیں آئی، میں تو تیرے رب کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اسی عورت کو دنیا رابعہ بصری کے نام سے جانتی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تو سفید چمڑی پہ ناز نہ کرو، کونیوں کے مہندی لگاؤ گی تو بھی قبر میں جانا ہے، اور ان کونیوں تک، اور بلکہ اب تو کونی نہیں بلکہ مونڈوں تک، استغفر اللہ، جو بغل کا حصہ عورت ماں کے سامنے کھول نہیں سکتی وہ غیر مسلم مردوں کے سامنے مہندی کے نام پر تم کھولتی۔ بھول گئی ہو آخرت کو، قبر کو بھول گئی ہو، قبر کو فراموش کر چکی ہو۔ جوانی نہ کسی کی رہی ہے، نہ تمہاری جوانی رہے گی، نہ کسی کے حسن کی رانائیاں رہی ہے، نہ تمہارے حسن کی رانائیاں رہے گی۔ اس لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، رب کو ناراض نہ کرو، ورنہ میرا اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ بڑی بڑی حسین و جمیل عورتوں کو بیمار کر دے، اور جب بیمار کرے تو کوئی پوچھنے والا نہ رہے۔ جب عورتیں بیمار ہو کر حسن کھو دیتی ہے تو پھر خود کا شوہر بھی توجہ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ تو عرض کرنے یہ چلا تھا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے مولائے کائنات سے پوچھا، میرے سرتاج اب آج افسردہ سے، غمگین سے ہیں،